السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ نور مقدم کیس میں آج میں ملزم ظاہر جعفر کی ایک گرل فرینڈ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ گرل فرینڈ کچھ دنوں میں آ کر انکشافات کریں گی اور یہ انکشافات کسی چینل پر بھی ہو سکتے ہیں اور کسی ویڈیو کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انکشافات جو ہیں وہ بنیادی طور پر وہ اس مقدمے کو ایک نیا رخ دیں گے، اور اس کی گرل فرینڈ کے ان انکشافات کے نتیجے میں اس کا پولیس نے اب تک جن خطوط پر سوچا نہیں ہے، یہ کیس سائبر کرائم کی جانب چلا جائے گا، اور سائبر کرائم میں بھی یہ ڈارک نیٹ اور ڈیپ ویب جو جرائم کی دنیا ہے انٹرنیٹ کی، یہ کیس اس ڈیپ ویب اور ڈارک نیٹ کی جانب چلا جائے گا، اور پھر ہمیں اور پولیس کو پھر ان خطوط پر اس کے بارے میں اب اس سے پہلے آپ کو ڈیپ ویب کی کچھ بات یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے اور چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے چند برس پہلے جو کچھ ملزمان پکڑے گئے تھے، ان میں شاید گجرات سے بھی ایک آدھ کا تعلق تھا اور کسی اور شہر سے بھی کچھ لوگوں کا تعلق تھا۔ اس زمانے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ان لوگوں کا ڈیپ ویب کے ساتھ، ڈارک نیٹ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بچوں کی یہ ویڈیوز وہاں فروخت کرتے تھے، اور یہ خرید و فروخت جو ہے یہ نان فنجیبل ٹوکنز کے ذریعے ہوتی ہے، NFT ہے، اور یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کرائم کی دنیا میں کہ یہ نان فنجیبل ٹوکنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اور اس سارے عمل میں بہت سے امیر لوگ، بہت سے جرائم کی دنیا کے لوگ، بہت سا بلڈنگ مافیا کے لوگ، یہ سارے لوگ بلڈرز، یہ سب اس کھیل کے اندر موجود ہیں۔ اور ملزم ظاہر جعفر کے بارے میں اب کچھ ان خطوط پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اس کے گھر میں جو اتنے کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ کیمرے اتنے زیادہ کیوں لگے ہوئے تھے؟ سیکیورٹی کے لیے 1-2 کیمرے کافی ہوتے ہیں، اگر یہ کیمرے اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے تو کیا وہ مختلف جگہ پر ان کیمروں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور کیا ان کیمروں کے ذریعے ڈیپ ویب میں کچھ لائیو ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں؟ کیونکہ اشرافیہ کے ہم جو پارٹیاں ہوتی ہیں جس میں لڑکیاں لڑکے مخلوط ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ڈیپ ویب پر بھی فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں پھر بعض اوقات لائیو کرائم بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ یہ اس بارے میں بھی ایک ہے کہ ملزم ظاہر جعفر نے کسی پارٹی کے دوران اپنی کسی دوست کا خون نکال کر دکھایا تھا بازو پر کٹ لگا کر، اور پھر اپنی بھی بازو پر، ان کی دوست نے ان کی بازو پر کٹ لگایا تھا، اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کا خون پیا تھا لائیو، اس کو خون کو انہوں نے سک کیا تھا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم یہ سارا کچھ جو دکھا رہے ہیں لائیو دکھا رہے ہیں۔ اور اب جو صورتحال آئی ہے اس میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ مرڈر بھی لائیو ہوا، اور اگر لائیو ہوا یا نہیں ہوا یہ پولیس نے دیکھنا ہے، اور کیا اس دوران ملزم ظاہر جعفر نے جو ٹیلی فونز کیے اور واردات کے دوران اس کے جو رابطے ہوتے رہے، کیا اس میں ان لوگوں کے رابطے بھی شامل ہیں، ان لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جو اس گھناؤنے جرائم کی دنیا میں ڈیپ ویب میں وہ جو لوگ موجود ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ بھی رابطے کر رہا تھا یا کسی ایسی ویب سائٹ پر بھی وہ اس وقت آن لائن تھا؟ یہ سارا کچھ پولیس نے جاننا ہے۔ لیکن آخر میں پھر وہی بات کہ وہ جو ان کی گرل فرینڈ سامنے آئے گی، وہ گرل فرینڈ کیا بتائے گی؟ وہ گرل فرینڈ یہ بتائے گی کہ ظاہر جعفر نے اسے بھی ڈیپ ویب کے کسی گروپ میں شامل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسے کہا تھا کہ تم اس گروپ میں آ جاؤ، اور اس کے بعد اس نے اس گروپ میں شمولیت سے انکار کیا۔ یہ ساری کہانی اب اس کی ظاہر جعفر کی کسی گرل فرینڈ کے ذریعے منظر عام پر آئے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے۔